بڑا بھاری ہے. سبحان اللہ. اب میں بدل پڑھتا ہوں 2-3 شعر. ماشاءاللہ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, بیٹھے آرام سے, آپ بھی بیٹھے. دین محمدی کا اجالا حسین ہے, دین محمدی کا اجالا حسین ہے, اور میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے, میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے, اور وہ دل ہے سیدہ کا تو جاں حسن کی ہے, وہ دل ہے فاطمہ کا تو جاں حسن کی ہے, اور مولا علی کی آنکھ کا تارا حسین ہے, مولا علی کی. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نا, تارا آپ کا حسین ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو ہمیشہ لقبے سے بچائے گا, اس کی رحمت سے امید ہے. حسین کا نام لو. مولا علی کی آنکھ کا, اور جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو, جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو, ارے شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین ہے, شیر خدا کے گھر کا وہ. اچھا یہ شعر جو ہے نا سمجھاؤں گا نہیں, شعر سمجھانے سے ہلکا ہو جاتا ہے, بلکہ سمجھانے سے بات بن جاتا ہے. شعر رہتا ہی نہیں. شعر وہ ہوتا ہے جو اشارے کنائے میں جو ہے وہ جرنی کرے, اشارے کنائے میں سفر کرے اور اپنی منزل تک پہنچ جائے. شعر سنیں. کچھ شاعروں کو میں نے دیکھا ہے وہ اپنے شعر کی خود ہی تعریف کر لیتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں جو یہ بے جا اعتماد ہو گیا, یہ ان کو ایٹیٹیوڈ ہو گیا. اب وہ کوئی داد نہیں دے گا تو برا مان جائیں گے. بھئی پبلک کو اچھا لگے گا تو لوگ شعر سب پہ داد دیں گے. اب کچھ لوگ زبردستی کرنے لگے ہیں کہ بھئی آپ نے داد کیوں نہیں دی. ارے یار یہ تو آپ کام کرو نا داد والے. بھئی داد ایک ہنر سے ملتی ہے. شعر پڑھتا ہوں سمجھاؤں گا نہیں, اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے. شعر سنو. اس دور کی یزید سے سنی کو ڈر نہیں, اس دور کی یزید سے سنی کو ڈر نہیں, کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین. ناظم صاحب آپ کے بڑے ایکٹیو ہیں, اللہ ان کو برکت عطا کرے. ایک شعر نظر کرتا ہوں آپ لوگوں کی. آج تک کسی یزیدی نے کھل کے نہیں کہا میں یزیدی ہوں. کہا ایسے جاتا ہے شارٹ کٹ میں, کبھی ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ. ایسا تھا یزید تو پھر ویسا تھا, تو یوں نہیں کرا تھا, اس نے یہ نہیں کیا تھا. یزید کے حمایتی بھی کھل کے نہیں کرتے. تو یزیدیوں کی حیثیت ہے کہ کھل کے اپنا باپ کو باپ نہیں کہتے, اور حسین وہ ہے کہ حسینی کبھی چھپ کے نہیں کہتا میں حسینی ہوں. ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں, ہم کھل کے کہتے ہیں اہل بیت زندہ باد, اور ہم کھل کے کہتے ہیں صحابہ زندہ باد. ہمارا عقیدہ صاف ہے. پوری دنیا میں دوسری کوئی ایسی جماعت نہیں ہے اس سواد اعظم اہل سنت کے علاوہ جو اہل بیت کو بھی کھل کے زندہ باد کہتی ہو اور صحابہ کو بھی کھل کے زندہ باد. پوری دنیا میں نہیں ہے کوئی. ہم الحمدللہ ہم ہیں وہ سنی کہ ہم اہل بیت کے بھی غلام,
اور صحابہ کے بھی غلام. ہمیں صحابہ کی غلامی بھی ملی ہے, اہل بیت کی بھی ملی ہے. نہ اہل بیت سے ہٹیں گے نہ صحابہ سے ہٹیں گے. ادھر گئے تب بھی بربادی, ادھر گئے تب بھی بربادی. چونکہ میرے نبی نے فرمایا میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے. حدیث پوری سن لیجئے گا. سرکار فرماتے سفینہ نوح کی طرح, یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب پوری دنیا میں ایک بہت بھاری طوفان آیا, زمین پہ وہی لوگ زندہ بچے جو اس کشتی میں سوار تھے. اب میرے نبی فرماتے میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے. جو اس میں بیٹھے گا وہ آسان, وہ اب تیر پار ہو جائے گا, وہ اس کا بیڑا سلامتی کو پہنچے گا, وہی بچے گا. پھر نبی نے اس پہ حدیث میں میرے آقا کو پتا تھا یہ کچھ لوگ میرے اہل بیت کو مانیں گے اور صحابہ سے دوری اختیار کریں گے, اس وجہ سے حدیث یہاں پوری ہوتی ہے. فرمایا میرے اہل بیت جو ہے نا وہ سفینہ نوح کی طرح ہے. فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں. اب ستارے کا مطلب یہ ہے پہلے ڈائریکشن نہیں تھا, پہلے جتنا بھی ڈائریکشن سمندر کے اندر دیکھا جاتا تھا وہ دیکھتے تھے ستاروں سے. جو دنیا جو بھی جہاز کا کیپٹن ستارے دیکھنا نہیں جانتا تھا اس کی کشتی ڈوب جاتی تھی, کسی ایسی جگہ پہنچ جاتی تھی جہاں اس کو نہیں جانا چاہیے تھا. بالکل صاف ہے وہ کسی نے اہل بیت کو چھوڑ دیا تو کسی نے صحابہ کو چھوڑ دیا. ہم امام اہل سنت کے ماننے والے ہیں. میرے امام نے اسی حدیث کی ترجمانی کی اور فرمانے لگے اہل بیت اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے حضرت رسول اللہ کی. نجم ہے, تھوڑا سا مائک میں آواز ٹھیک کریں, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت. کدھر ہٹنا نہیں کسی نئے مولوی کے چکر میں. ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور صحابہ کے بھی. کھل کے کہہ رہے ہیں یہ بات, پوری دنیا کی کوئی جماعت نہیں کہہ سکتی کھل کے, ہم سنیوں کے علاوہ, اور اسی وجہ سے ہم حق پر ہیں الحمدللہ. اب سنو شعر ایک اور پڑھتا ہوں. کسی یزید نے کھل کے کبھی یہ نہیں کہا میں یزیدی ہوں. شعر سنیں. اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے, اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے, اور دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین. بولو دنیا یہ کہے. اچھا ایک شعر اور سنو, یہ شعر بھی سنی پڑھ سکتا ہے, رافضی نہیں پڑھ سکتا. پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین. ابھی ایک بڑا شین نے سفر کر کے, پاکستان کا ایک بڑا شین یہاں آیا لکھنؤ. اس بڑے شین نے بڑی بدتمیزی کی اور اس نے تقریر کے دوران ایک طنز کیا. وہ سمجھتا تھا ہندوستان میں کوئی اس کا جواب نہیں دے گا. اس بڑے شین کو یہ میرا جواب پہنچا دو, اس کو بتاؤ تو بولنا نہیں جانتا, تجھ سے اچھا بہتر ہم جانتے ہیں. پاکستانیوں میں ابھی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ ہندوستانیوں سے بھگت جائیں. اس نے آ کر کے یہ کہا کہ سنی اور شیعہ میں ان میں 3 نقطوں کا فرق ہے. یعنی 3 نقطوں کا فرق, یعنی 3 نقطوں سے اس نے مراد لیا حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان کا. انہیں ہٹا دو تو ہم سب ایک ہیں. تو اس بڑے شین کے لیے جواب ہے کہ یہ تو تیرے سینے پہ ہے نا تینوں نقطے, تو ہٹا اس کا بغض, ان کا تینوں کا بغض تیرے اندر ہے, اسے اپنے اندر سے نکال تاکہ تو شر والے شین سے سلامتی والا سین بن جائے. بہت اعلیٰ, شر والے شین سے سلامتی والی سین. پاکستانی کو دے دینا جواب, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. آگے سے کبھی بولے گا نہیں کہ یہ بچپن میں یہ سب چھوڑ دیا. تو جو اب کر رہا ہے نا اس عمر میں, بچپن میں کر لیا تھا, اب تو اس طرف دیکھتے بھی نہیں ہم, طبیعت ادھر ہو گئی ہے مبذول. زور سے بولو سبحان اللہ, دل لگا کے بولو. ہاں ہے کچھ ایسی بات کہ چپ ہوں, ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. جو لوگ میرے خلاف ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں کہ انہیں کیا پتا میں ان کو بولنے, اب میں ان کو منہ نہیں لگاتا.
اس کی حیثیت نہیں سمجھتا ان کے خلاف بولوں، ان کے جواب دوں؟ تکلیف تو ہوتی ہے ان کی باتوں سے. غالب نے کہا تھا دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیش، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں. مگر ان کو اہمیت نہیں دیتا میں. اس کا کیا جواب دینا ہے بے وقوف کا، ہے نا؟ جواب اس کا دیا جائے جو لگے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے، جس کا جواب دو. دشمن بھی حساب سے پالے آدمی، حیثیت کا دشمن ہونا چاہیے. یہ ہر آدمی کو دشمن بنانا معیار نہیں ہے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو. اب ہر آدمی کچھ بھی لکھ کے سمجھے گا وہ میرا دشمن ہو گیا. ابھی اس کی حیثیت نہیں ہے، میرے اسٹیٹس پہ آیا پہلے. اب یہ شعر آگے پڑھتا ہوں، دل لگا کے بولو سبحان اللہ. پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین، پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین. ارے ہم عاشقوں کے سینوں میں آقا حسین. اور مقتے کا شعر سن لیجئے بھائی. خوف یزیدیت ہو شباہت کو کس لیے، ارے دادا ہے اس کے غوث تو نانا حسین. حسین سبحان اللہ. او حسین کی بات کرتے ہیں. ایک حضور کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے حذیفہ، حذیفہ یمان. ان کا مزار ہے بغداد شریف میں نے ان کے مزار پہ حاضری کی ہے. حضور کے رازدار ہیں، سرکار کے پاس رہتے ہیں. ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. یار ذرا غور تو کرو، وہ صحابی کی قسمت ہے کہ جب چاہے گھر سے نکلے نبی کا دیدار کر لے. اس صحابی کے پیروں کی جوتی تو بڑی چیز ہے، اس جوتی کے نیچے کی خاک بھی بڑی چیز ہے. اس خاک کے کچھ ذرات اگر مل جائے تو کفن میں رکھ کے بندہ سو جائے تو امید ہی ہے کہ بخشش ہو جائے. وہ صحابی حذیفہ کہتے ہیں، توجہ کرنا، میرے نبی نے مجھ سے میری ماں نے مجھ سے کہا جاؤ حضور کے پاس جاؤ اور میری بخشش کے لیے دعا کراؤ. کس کی بخشش کے لیے بولو؟ ماں نے کیا کہا؟ حضور کے پاس جاؤ اور میری بخشش کے لیے دعا. ایک ایک آدمی ہے بھائی ادھر دیکھو، بھائی 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 آپ ادھر دیکھو. بڑے میں جو سمجھو، میں ہر آدمی کو دیکھتا ہوں، جتنے بیٹھے ہیں سب پہ نظر ہے. اللہ کی بھی ہے، اس کے رسول کی بھی ہے. میری تو نظر بڑی بیکار ہے، آپ تک نہیں پہنچ پائے گی. اب دیکھیے میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں. حذیفہ کہتے ہیں میری ماں نے مجھ سے کہا حضور سے میرے لیے مغفرت کی جاؤ. کہتے میں حضور کی بارگاہ میں گیا، سرکار مسجد نبی سے اپنے حجرے کی طرف جا رہے ہیں، میں حضور کے پیچھے پیچھے ہوں. حضور نے مجھے ابھی دیکھا نہیں ہے. حضور نے میرے بغیر مڑے مجھ سے کہا کون حذیفہ؟ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے اور تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے. قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں اور بن مانگے دیا، اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں. میرے حضور نے فرمایا اللہ تیری بھی بخشش فرمائے اور تیری ماں کو بھی بخشے. سن حذیفہ، آج رات میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا. اس نے مجھ سے آ کر کے یہ بشارت، یہ خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو ساری جنتی عورتوں کی سردارہ بنایا ہے اور آپ کے نواسوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے. جلدی بولو، جلدی بولو، دل لگا کے بولو. ای کو تھوڑا کم کرے بھائی، ای کو کم کرے، آواز ٹھیک کریں. ذرا غور کیجئے کیا فرمایا ہے، کیا فرمایا بولو، کیا فرمایا، کیا فرمایا حضور نے کہ اس فرشتے نے یہ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے فاطمۃ الزہرا کو ساری جنتی عورتوں کی سردارہ اور حسنین کریمین کو سارے جنتی جوانوں کا سردار بنایا. توجہ کریں، ایک صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے حضرت سیدنا
حضرت سیدنا اسامہ بن زید، زید بن حارثہ کے بیٹے، اتنے بڑے صحابی ہیں کہ ان کی بچپن میں امی عائشہ فرماتی ہیں ان کی ناک بھی حضور اپنے ہاتھ سے پوچھ دیا کرتے تھے. یہ حضور کے اتنے قریب صحابی ہیں. یہ کہتے ہیں ایک دن میں حضور کے گھر گیا تو سرکار نے ایسے چادر اوڑے ہوئے، چادر، اور سرکار کی چادر میں پورا ادھر سے کبھی اٹھتی ہے کبھی ادھر سے اٹھتی ہے. میں دیکھ کے کہنے لگا حضور اس چادر کے اندر کیا ہے؟ تو سرکار نے کالی چادر ہٹائی اور پھر ادھر کی ہٹائی. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا سیدھے ہاتھ کے نیچے بغل میں حضور کی امام حسن تھے اور بائیں بغل میں حسین تھے. حسین، اچھا توجہ کرو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اے بیٹا اے بھائی بیٹھو، ایک منٹ بیٹھو. یہ کوئی ایسی محفل نہیں اس کی احترام کرنا سیکھو. حدیث شریف کو بیچ کے میں چھوڑ کے جانا بڑی بے ادبی ہے. امام مالک ایک بار حدیث پڑھا رہے تھے، پڑھتے رونے لگے. پڑھاتے جب حدیث پوری ہوئی تو لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ فرمایا میں نے کرتے میں دیکھو تو کرتے میں 6 جگہ بچھو نے ڈنک مارا تھا. کب پہلی مرتبہ سمجھ گیا بچھو نے ڈنک مارا. میں اٹھا نہیں. کہا کیوں؟ کہ میں نے سوچا یار حضور کی بات پوری ہو جائے چاہے میری جان چلی جائے، احترام میں اٹھوں گا نہیں. ایسے کوئی دین تمہارے گھر آیا ہے پھر بھی تم اس کو نہیں لینا چاہ رہے ہو. حسین کی محفل سے ادھر کہاں جا رہے ہو؟ کون سی دنیا میں سکون ملے گا تمہیں؟ یہ حضور کی محفل ہے، یہاں سب کو سکون ملتا ہے. توجہ کرو ذرا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ ایک دن عشاء کی نماز میں دونوں بچے آئے. ابن اسین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں صحیح حدیث ہے. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ آئے اور آ کر کے سیدنا ابو ہریرہ نبی پاک، وہ کہتے ہیں حضرت امام حسن امام حسین دونوں بچے ہیں، دونوں بچے بڑھ کے آگے آئے. ایک سیدھے بازو پر حضور کے بیٹھا، ایک بائیں بازو پر حضور کے بیٹھا، اور دونوں جب بیٹھے نماز کی حالت میں تو حضور نے نماز کو لمبا کیا، اس کے بعد دونوں کو ہٹایا اور اس کے بعد دونوں کو پیار کیا. پھر میں نے کہا حضور دونوں بچوں کو ان کی امی کے پاس چھوڑ کے آ جاؤں سیدہ کے دروازے پہ؟ فرمایا ہاں چھوڑ کے آ جاؤ. کہتے اندھیرا تھا. حضور نے فرمایا اندھیرا ہے، اجالا نہیں تھا. فرماتے ابو ہریرہ اچانک بجلی چمکی، اور بجلی جب چمکی ہے تو اتنی دیر تک ایک چمکی اور ختم ہو جاتی ہے، مگر کہتے ہیں ابو ہریرہ بجلی ایسی چمکی کہ جب تک میں نے دونوں بچوں کو سیدہ کے دروازے پہ نہیں چھوڑا بجلی کی روشنی پورے مدینے کو چمکاتی رہی. زور سے بولو، دل لگا کے بولو. اب میری طرف توجہ کرو، ذرا غور کرو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک بار میں سفر میں تھا. توجہ ہے؟ آپ لوگ سن رہے ہو بھائی؟ سفر میں تھا. کہاں پہ؟ کہتے پیاس لگی. حضور نے فرمایا جاؤ ابو ہریرہ کہ یہ بچے کس کے روتے ہیں؟ تو میں نے عرض کی حضور آپ کی بیٹی فاطمہ کے میں اونٹنی کے پاس سے آیا ہوں، دونوں بیٹے آپ کے نواز سے رو رہے ہیں. حضور گئے. فرمایا جاؤ ابو ہریرہ، توجہ کرنا، جاؤ ابو ہریرہ جا کے اعلان کر دو جو میرے بچوں کو پانی آج پلائے گا میں اسے کوثر کا جام پلاؤں گا. سبحان اللہ. امام حسین امام حسن دونوں پیاسے ہیں. سیدہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ ابا پانی کی نہیں ہے، اس کو پیاس لگی دونوں بچوں کو. ابو ہریرہ کہتے ہیں پورے ٹور میں گھوم کے آیا، پورے قافلے میں کہیں پانی. کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور پانی نہیں ہے. بچے اور تیز رونے لگے. کہتے ہیں حضور نے فرمایا ذرا پہلے مجھے حسن کو دو فاطمہ. کہتے ہیں میں نے امام حسن کو حضور نے سیدہ فاطمہ نے حضور کو دیا تو حضور نے گود میں لیا اور اپنی مبارک زبان، اے بھائی بات نہ کرو، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، میری طرف دیکھو میرے بھائی، ہٹ جاؤ بھائی، آپ ان کو تکلیف ہو رہی تو اٹھ جاؤ، یا تقریر کرنے دو یا بات کر دو، بولو کہو تو ختم کر دو. نہیں بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتا ہے آپ بالکل سامنے بیٹھے ہو، میرے اوپر بڑا خراب اثر پڑے گا اس کا. میں آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں، تھوڑی دیر مجھے سن لو. آپ کہو تو میں نہ بولوں، ابھی تو میں نے شروع کی ہے تقریر، وہ تو ختم کر دیتا ہوں. کوئی بات نہیں، پھر کر لیں گے، چلو ٹھیک ہے. ناز شریف سن لو.